2018 کے الیکشن میں عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تب کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور عمران خان کے مابین اسلام آباد میں تقریباً 50 ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں کے لیے ایک سیف ہاؤس کا اہتمام کیا گیا تھا تاکہ کسی کو منصوبے کا علم نہ ہو پائے۔ ان ملاقاتوں میں اکثر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود ہوا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بالآخر نواز شریف وزارت عظمیٰ سے ہٹا کر جیل میں ڈال دیے گئے اور عمران خان الیکشن 2018 کے بعد مسند اقتدار پر فائز کر دیے گئے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا اپنی تازہ تحریر میں یہ انکشاف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر یہ کہانی انہوں نے عمران خان کے ساتھی اور سابق وفاقی وزیر اسحاق خاقوانی سے خود نہ سنی ہوتی تو وہ کبھی اس پر یقین نہ کرتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے عمران خان کی اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے کم از کم 40 خفیہ ملاقاتیں ہو چکی تھیں۔ خاقوانی کا کہنا تھا کہ ویسے تو عمران نے فیض سے کم از کم 50 خفیہ ملاقاتیں کی ہوں گی، لیکن میں جان بوجھ کر 40 ملاقاتیں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ نہ لگے کہ میں معاملہ بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہوں۔ کلاسرا کہتے ہیں کہ جب میں نے اسحاق خاقوانی سے پوچھا کہ یہ ملاقاتیں کیسے ہو رہی تھیں تو انہوں نے حیران کن جواب دیا، اس کے لیے ایک خفیہ نظام بنایا گیا تھا تاکہ ان ملاقاتوں کا کسی کو علم نہ ہو۔ نواز شریف حکومت کو تو بالکل پتہ نہ چلے کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس کام کے لیے جہانگیر ترین نے اسلام آباد میں ایک گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ اسی گھر کی بالائی منزل پر یہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ دونوں وہاں بیٹھ کر اکثر لنچ کرتے تھے۔ لنچ کا موڈ نہ ہو تو ملازمین چائے پانی اوپر پہنچا دیتے تھے۔ اس کو خفیہ گھر کہیں یا پھر سیف ہاؤس، بہرحال وہاں فیض حمید اور عمران خان ایک عرصے تک ملتے رہے اور اہم امور پر مشاورت اور فیصلے کیے۔ رؤف کلاسرا بتاتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے جیل بھیج دیے گئے اور عمران کا ستارہ عروج پر گیا اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بننے کے کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا۔ یہ عہدہ خالی کرانے کے لیے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا۔ عاصم منیر کو ہٹانے کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ شنید ہے کہ عاصم منیر کو سب نے منع کیا تھا کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کو ان کی بیگم کے ایک پراپرٹی ٹائکون سے لین دین، ہیرے جواہرات کی انگوٹھیوں اور دیگر ماردھاڑ کی رپورٹ نہ دیں۔ لیکن جنرل عاصم کا کہنا تھا کہ اگر وہ یہ رپورٹ وزیر اعظم کو نہیں دیں گے تو یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی ہوگی اور کل کلا وزیر اعظم کو ان کی بیگم کی حرکات کی وجہ سے مسائل اور سکینڈل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا موقف تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہونے کے ناطے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ سب وزیر اعظم کے علم میں لائیں۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ اس وقت شاید عاصم منیر کے ذہن میں یہ بات ہو کہ وزیر اعظم خوش ہو گئے کہ میں نے انہیں بر وقت خبردار کر دیا، لیکن وہی ہوا جس خدشے کا اظہار کیا گیا تھا۔ عمران خان اپنی بیگم کے خلاف ثبوت دے کر چھت کو جا لگے۔ شاید لوگوں نے عمران کی بشرا بی بی کے لیے عقیدت کو ٹھیک طرح نہیں سمجھا تھا۔ وہ خان کی مرشد تھیں اور وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے، بلکہ اس مرشد کی ہدایت پر وہ پاک وطن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار کی چوکھٹ پر سجدہ بھی کر آئے تھے۔ آپ نوٹ کریں کہ وہ ہمیشہ بشرا صاحبہ کا نام عقیدت سے لیتے ہیں۔ جہاں تعلق عقیدت اور پیر مریدی کا ہو وہاں آئی ایس آئی چیف کی انٹیلیجنس رپورٹس کیا بگاڑ سکتی تھیں۔ کلاسرا کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کا پتہ بھی اس طرح کٹا تھا۔ انہوں نے بشرا بیگم کے حوالے سے کچھ شکوک کا اظہار کیا تھا۔ بشرا نے تو منہ پر جہانگیر ترین کو یہ کہہ بھی دیا تھا اور وہاں موجود لوگوں نے فوراً اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ اب ترین کی چھٹی پکی ہے۔ اس طرح جنرل عاصم منیر کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے عمران کو ان کی پیرنی بارے منفی رپورٹ دی تھی۔ اقتدار یا طاقت کا حصول دراصل اتنا خوفناک جذبہ ہے کہ بندہ اس کے لیے اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اس کہانی کے مختلف کرداروں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کوئی طاقت کے کھیل میں اس لیے حصہ لے رہا ہے کہ اس کے اندر خواہشات تھی، اس کے اندر انسانوں کا بھگوان بننے کا شوق تھا جس کے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگانا چاہتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان کو جہانگیر کے توسط سے کرائے کا گھر لے کر وہاں فیض حمید سے ملاقاتوں کی کیا ضرورت تھی، یا فیض حمید اتنے عام عہدے پر ہوتے ہوئے کیوں ایک ایسے گھر میں عمران خان سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے، یا پھر جہانگیر ترین کیوں کر اپنی جیب سے پیسے لگا کر ایک گھر لے کر عمران اور فیض حمید کی خفیہ ملاقاتیں کرا رہے تھے۔ اگر آپ ان تینوں کرداروں کو ملا کر دیکھیں تو بات وہیں پہنچ جاتی ہے کہ اس کھیل میں ہر کسی کے اپنے اپنے مفادات تھے اور سب ذاتی تھے، کسی کو قوم کا درد نہیں تھا۔
सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक फैज़ हमीद यकीनन उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा की हिदायत पर ये सारा काम कर रहे थे। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दरकार थी, तो फैज़ हमीद ने कमर बाजवा के बाद इमरान खान की वजारत उज़्मा में 2022 में आर्मी चीफ बनना था, जबकि जहांगीर तरीन ने किंग मेकर बनना था, जो रोल उन्होंने बाद में अदा भी किया। जब इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए अरकान कम पड़ गए तो वो अपने जहाज पर आज़ाद अरकान बिठा कर लाए और बनी गाला में उनके गले में खान साहब ने पीटीआई का झंडा डाला। लेकिन कलासरा कहते हैं कि ये सब किरदार भी बाद में एक दूसरे से लड़ पड़े। इमरान खान ने सबसे पहले जहांगीर तरीन का पत्ता काटा, बल्कि यूं कह लें कि कटवा दिया। तरीन को बुशरा बीबी की पार्टी के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश थी, जिसकी खबरें उन तक पहुंच गईं और उन्होंने बनी गाला में जहांगीर तरीन के मुंह पर कह भी दिया था। इमरान के जहन में पहले दिन से ये था कि इन्हें जहांगीर तरीन की कुर्बानी देनी होगी, लिहाजा मियां नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए तरीन को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से नाअहल कराया गया। ये बात तरीन ने करीबी लोगों को बताई कि इन्हें नाअहल कराने में इमरान का हाथ था। इस्लामाबाद के सेफ हाउस के उन सब किरदारों में सबसे ज्यादा फायदे में इमरान खान और जनरल बाजवा रहे। बाजवा का मकसद पूरा हुआ और उन्होंने 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी करा ली। यही उनका इमरान को पावर में लाने का पहला और आखिरी मकसद था। इमरान वजीर आजम तो बन गए, लेकिन इस पूरे खेल में जहांगीर तरीन और फैज हमीद नुकसान में रहे। जहांगीर तरीन ने काफी पैसा खान पर लगाया और उनकी हुकूमत बनाने में मदद की। मौसूफ ने अपना जाती जहाज भी इस्तेमाल किया और बनी गाला के अखराजात तक उठाते रहे, लेकिन जब इख्तिदार में आने का वक्त करीब आया तो सबसे पहले इसका पत्ता साफ किया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।